بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 39۔ آج کے سبق کا عنوان ہے دائیں ہاتھ سے استنجا کی ممانعت۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں باب کراہیت الاستنجاء بالیمین، وبه قال حدثنا محمد بن ابی عمر المکی قال حدثنا سفیان بن عیینة عن معمر عن يحيى بن ابی کثیر عن عبد الله بن ابی قتادة عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یمس الرجل ذکرہ بیمینہ۔ یہ باب ہے دائیں ہاتھ سے استنجا کی کراہیت کے بارے میں۔ ہمیں حدیث بیان کی محمد بن ابی عمر مکی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی سفیان بن عیینہ نے، وہ معمر سے نقل کرتے اور وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے نقل کرتے، وہ عبداللہ بن ابی قتادہ سے نقل کرتے اور وہ اپنے والد قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو منع کیا ہے کہ وہ اپنے ذکر کو چھوئے اپنے دائیں ہاتھ سے۔ تو بہرحال یہ باب ہے اس بارے میں کہ جب انسان استنجا کرے تو استنجا کے وقت دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے اور دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں لگانا چاہیے۔ یہ حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ حسن ہے اور صحیح ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ابو قتادہ اس کا نام حارث بن ربعی ہے، اور اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والعمل علی ھذا عند عامۃ اہل العلم کرہوا الاستنجاء بالیمین۔ عام اور اکثر اہل علم کے نزدیک اس حدیث پر عمل ہے اور وہ دائیں ہاتھ سے استنجا کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری عبارت ہوئی۔ بہرحال سب سے پہلے حدیث نقل کی، پھر اس کے مزید جو صحابہ کرام سے طرق ہے وہ ذکر کیے، حدیث کا حکم ذکر کیا، اور پھر ابو قتادہ کا نام ذکر کیا، اور آخر میں مسلک ذکر کیا اہل علم کا۔ روات کے حالات ذکر کرتے ہیں۔ محمد بن ابی عمر المکی، اس کے بارے میں ہے کہ محمد بن یحییٰ بن ابی عمر العدنی نزیل مکہ ویقال ان ابا عمر کنیت یحییٰ۔ بعض کہتے ہیں کہ یحییٰ کی کنیت ابو عمر ہے۔ یہ صدوق راوی ہے۔ صنف المسند، انہوں نے مسند لکھی ہے۔ وکان لازم ابن عیینہ کے ساتھ بہت عرصہ رہے، لیکن قال ابو حاتم کانت فیہ غفلۃ، ان میں تھوڑی سی غفلت تھی، اور 10ویں طبقے کے ہیں، اور 243 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور یہ نقل کرتے ہیں سفیان بن عیینہ سے، سفیان بن عیینہ معمر سے نقل کرتے ہیں۔ معمر کے حالات یہ ہے، معمر بن راشد الازدی مولاہم ابو عروۃ البصری نزیل الیمن ثقۃ ثبت فاضل۔ معمر بن راشد ثقہ ہے، الا ان فی روایتہ عن ثابت والاعمش وہشام بن عروہ شیئا، البتہ اگر یہ نقل کرے ثابت سے، اعمش سے اور ہشام بن عروہ سے تو ان میں تھوڑا ضعف ہے۔ وکذا فیما حدث به بالبصرہ، اور بصرہ میں بھی جو ان کی روایات ہے وہ کچھ کمزوری ہے اس میں۔ ان کا انتقال 54 میں ہے، اور ان کی عمر 58 سال تھی، یعنی 154 میں ان کا انتقال ہے۔ آگے یحییٰ بن ابی کثیر ہے، تو یحییٰ بن ابی کثیر کے بارے میں لکھا ہے یحییٰ بن ابی کثیر الطائی مولاہم ابو نصر الیمامی ثقۃ ثبت لکنہ یدلس ویرسل، ثقہ ہے البتہ تدلیس اور ارسال کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ 32 میں ان کا انتقال ہے، یعنی 132 میں ان کا انتقال ہے۔ آگے عبداللہ بن ابی قتادہ کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن ابی قتادہ الانصاری المدنی ثقہ ہے، تیسرے طبقے کے ہیں، اور 95 میں ان کا انتقال ہوا ہے، سیاست تک راوی ہے، اور ان کے جو والد تھے وہ صحابی ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کا نام حارث ہے اور یقال عمر، بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام عمر ہے یا نعمان ابن ربعی ہے، اور سلمی ان کو کہتے ہیں السلمی، ابو قتادہ السلمی، مدنی راوی ہے اور احد میں شریک ہوئے تھے اور اس کے بعد معرکوں میں بھی شریک ہوئے تھے، لیکن جنگ بدر میں ان کی شرکت صحیح ثابت نہیں، اور ان کی وفات 54 ہجری میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 38 ہے، لیکن پہلے جو قول ہے وہ زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور ہے، اور یہ سیاست تک راوی ہے۔ بہرحال روات کے حالات آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ یہاں چند فقی مسائل ذکر کرتے ہیں جو اس حدیث سے متعلق ہے۔ نمبر 1، حدیث شریف میں تو ممانعت آئی ہے، اور یہ تمام اہل علم کے نزدیک دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آیا دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے یا حرام ہے؟ تو جمہور کے نزدیک دائیں ہاتھ سے استنجا مکروہ ہے، صرف ابن حزم ظاہری کے نزدیک حرام ہے۔ تو وہ جو حدیث آئی ہے اس کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لہذا جب منع کیا تو یہ حرام ہے۔ جمہور اہل علم کے نزدیک یہ کراہت پر محمول ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے تو یہ ادب اس میں مقصود ہے، تو جو چیزیں آداب سے متعلق ہے اس میں کراہت ہے، اس میں صراحتاً حرمت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ایک اختلاف ہے۔ دوسرا جو مختلفی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا دائیں ہاتھ سے مطلقاً شرمگاہ چھونا مکروہ ہے یا صرف استنجا اس سے کرنا مکروہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ جو دائیں ہاتھ ہے یہ اس سے استنجا کرنا صرف مکروہ ہے، یا اگر استنجا کے علاوہ صرف ذکر کو انسان ہاتھ لگائے یا استنجا کی دوسری جگہ کو ہاتھ لگائے جب وہ پاک ہو تو ہاتھ لگانا جائز ہے کہ نہیں، اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگانا؟ تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مطلق ذکر کے مس ذکر کی کراہت کے قائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذکر کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب ضرورت کے وقت ناجائز ہے تو بلا ضرورت تو بدرجہ اولا ناجائز ہے، یعنی جب انسان استنجا کر رہا ہو تو اس وقت تو اس کے ہاتھ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو جس وقت انسان استنجا بھی نہیں کر رہا ہے تو اس وقت ہاتھ لگانا بدرجہ اولا ناجائز ہے۔ جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ صرف نجاست کے وقت ہاتھ نہیں لگانا، یعنی دائیں ہاتھ سے صرف استنجا کرنا جائز نہیں ہے، باقی انسان اگر جیسے جسم کے اور حصے کو ہاتھ لگا سکتا ہے اس طرح اپنے ذکر کو یا دبر کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ جمہور کی جو دلیل ہے وہ الفاظ حدیث، بعض حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے منع اس لیے کیے، جب منع کیے وہ ہوا یبول، جب وہ پیشاب کر رہا ہو، یا اذا بالا کے الفاظ ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کے وقت چونکہ وہاں پیشاب لگا ہوتا ہے تو گندگی سے اپنے دائیں ہاتھ کو محفوظ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ صریح دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ہوا الا بضعۃ منک، یہ تو آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، تو جس طرح کی جسم کے اور ٹکڑے کو ہاتھ لگانے سے فرق نہیں پڑتا ہے تو اس طرح شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگانے سے فرق نہیں پڑتا۔ اس بارے میں جو اختلافی مسئلہ ہے وہ آگے آ جائے گا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں، اس کی جگہ انشاءاللہ آگے ہے۔ لیکن اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جسم کے اور حصے کو ہاتھ لگانا جائز ہے تو اس طرح جسم کے اس حصے کو بھی ہاتھ لگانا جائز ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ مختلفی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے تو یہ کافی ہو جائے گا کہ نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اگر ایک شخص نے دائیں ہاتھ سے استنجا کیا تو آیا وہ جگہ صاف ہو جائے گی، استنجا مکمل ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو اس میں بھی جمہور اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے اگر کوئی استنجا کرے تو کافی ہو جائے گا، البتہ گناہگار ہوگا تو اس پہ توبہ استغفار کرے، لیکن ابن حزم ظاہری کے نزدیک کافی نہیں ہوگا۔ اور ابن حزم ظاہری کے بارے میں آپ حضرات نے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو ظاہری کہتے اس لیے کہ یہ ظاہری الفاظ
سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر میں جو کہا ہے بس وہی واجب العمل ہے۔ چوتھا مسئلہ یہاں زیر غور یہ ہے کہ آیا دبر کو چونے کی بھی اجازت ہے کہ نہیں؟ دائیں ہاتھ سے دبر کو بھی نہیں چونا ہے، تو ایک قبل ہے اور ایک دبر ہے۔ تو ابن حزم ظاہری کے نزدیک دائیں ہاتھ سے استنجا کی کراہت دبر کے ساتھ خاص ہے، قبل کو یمین کے ساتھ چو سکتے ہیں۔ ابن حزم کا یہ بھی عجیب مسلک ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا سے منع کیا ہے کہ کوئی استنجا کرے، اور استنجا وہ کہتے ہیں کہ بڑے پاخانہ جو پاخانہ ہوتا ہے اس کو دھونے کو استنجا کہتے ہیں، اور جو چھوٹا پیشاب ہے اس کو پاخانہ استنجا نہیں کہتے ہیں، لہٰذا چونکہ لفظ یہ استعمال ہوا ہے لہٰذا یہ کراہت دبر کے ساتھ خاص ہے، یعنی صرف بڑے پاخانہ کو دھونے کی دائیں ہاتھ سے ممانعت ہے، اور جہاں تک چھوٹا پیشاب ہے اس کو دائیں ہاتھ سے وہ دھو سکتے ہیں۔ پانچواں ایک اس سے متعلق کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی استنجا کرے تو دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے؟ تو جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ اگرچہ یہاں حدیث شریف میں مرد کا ذکر آیا ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یمس الرجل ذکرہ بیمینہ، اگرچہ حدیث شریف میں یہ لفظ مرد کے لیے آیا ہے کہ مرد اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، لیکن جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے احادیث کے جو اور قرآن کے جو الفاظ جس میں کوئی فرق نہیں، اس میں مرد کا لفظ اگر استعمال ہو تو مذکر کا صیغہ استعمال ہو تو بھی عورتوں کو بھی وہ شامل ہے، لہذا جمہور علم کے نزدیک عورتیں بھی اس حکم میں داخل ہے، عورتیں بھی اگر استنجا کرے تو دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ان کے لیے جائز نہیں۔ ابن حزم کے نزدیک عورتوں کا یمین کے ذریعے سے استنجا جائز ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ یہاں مرد کا ذکر آیا ہے لہذا مرد کا حکم ہے اور عورتوں کا ذکر نہیں ہے لہذا عورتوں کے لیے اس طرح نہیں ہے۔ چند فوائد کی بھی ذکر کیے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شریعت نے صرف استنجا میں نہیں بلکہ دیگر چیزوں میں بھی دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی تقسیم کی ہے، اور جو اچھے کام ہیں اس میں دائیں ہاتھ کو ترجیح دی گئی ہے، اور جو اچھے کام نہیں ہے، صاف ستھرے کام نہیں ہے، اس میں بائیں ہاتھ کو اس کے لیے استعمال کرنے کا حکم آیا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ ان کی پاکی اور کھانے کے لیے ہوتا تھا، اور جو بائیں ہاتھ تھا وہ بیت الخلاء کے لیے اور ہر وہ چیز جو جس میں تکلیف ہے، جیسے مثلا ناک صاف کرنے ہیں تو اس میں بھی بائیں ہاتھ کو ہے۔ تو اس قسم کی جتنے بھی چیزیں جو دائیں ہاتھ کے لیے مناسب ہے اس میں دائیں ہاتھ ہے، اور جو نجاست وغیرہ ہے اور بدن کو صاف کرنے کی چیزیں ہیں تو اس میں بائیں ہاتھ کو اس کے لیے استعمال کرنے کا حکم آیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرافت اور عزت دی ہے، تو لہٰذا نیکی اور اچھے کاموں میں اس کو پیش رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس لیے کپڑے جب ہم پہنتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے، اور جوتے پہنتے تو دائیں پاؤں سے شروع کرنا چاہیے، اور اسی طرح مسجد میں بھی دائیں پاؤں، مسواک میں بھی دائیں ہاتھ سے اور دائیں طرف ہو، اس طرح سرمے میں بھی، اور ناخن کاٹنے میں بھی، مونچھیں کاٹنے میں بھی، اور کنگھی کرنے میں بھی، اور بغل کے بال کاٹنے میں بھی، اور بال کاٹنے میں بھی، اور اسی طرح طہارت کے آزاد ہونے میں بھی، اور بیت الخلاء سے نکلنے میں بھی دائیں پاؤں، اور کھانے میں بھی اور پینے میں بھی دائیں ہاتھ، اور مصافحہ میں بھی دائیں ہاتھ، اس طرح حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے دائیں ہاتھ، اور نماز میں جب سلام پھیرتے تو دائیں طرف، اور اسی طرح صف میں بھی پہلے صف میں دائیں طرف کو فضیلت حاصل ہے۔ اس کے اور جو اچھے کام نہیں ہے اس میں بھی اگر دیکھ لے، مسجد سے نکلنا، بیت الخلاء داخل ہونا، استنجا کرنا، اس طرح شلوار اتارنا اور موزے اتارنا، تو اس میں بائیں سے شروع کرنا چاہیے۔ اور شریعت نے یہ تقسیم اس لیے کی ہے کہ اگر انسان چونکہ اچھے کام جو کھانا وغیرہ کھاتا ہے تو اگر اس وقت وہ دائیں ہاتھ سے پیشاب بھی صاف کرتا ہے تو اس کو تصور آئے گا، تو اس سے اس کی طبیعت پہ یہ اچھا اثر نہیں ہوگا۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ دائیں ہاتھ سے استنجا کی ممانعت کے بارے میں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب استنجا کرے تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے بلکہ بائیں ہاتھ سے استنجا کرے،
اس بارے میں جو تفصیلات تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کرتی.